آپ نے ایک بات کی کہ جس کے پاس جتنا علم ہوگا اس کے حساب سے، اس کے سرکمسٹانسز کے حساب سے، اس کے اندر بھی ایک مسئلہ ہے، اس بات کے اندر بھی کہ یہ بات کی ایسے جاری ہوتی ہے ہمارے یہاں، ہمارے معاشرے کے اندر کہ بھائی بندہ بولے گا یار یہ کتاب اگر میں نے پڑھی میرے پاس تو علم آ جائے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ماڈلنگ ہو رہی ہے، مینٹل ماڈل اس طرح کے بنا رہے ہیں کہ کتاب میں نے پڑھی میرے پاس تو علم آ جائے گا، علم آ گیا تو مجھے تو عمل کرنا پڑے گا، عمل نہیں کیا تو پھر تو پوچھا جائے گا کہ بھائی علم تھا. تو وہ کہتا ہے میں کتاب ہی نہیں پڑھتا. اس لیول کی آپ کی مینٹل، آپ میں خطرناک الفاظ آ رہے ہیں، میں بولنا نہیں چاہ رہا بیسیکلی وہ کہ مطلب یہ لیول ہے ہمارے سوچنے کا. مطلب کسی نے اگر یہ کوشش نہیں کی کہ اس کے پاس ذرائع موجود تھے علم حاصل کرنے کے، اس کے سامنے ایک ویڈیو آ رہی تھی جس کو وہ سن کر اس کو کوئی سمجھ میں آ جاتی ہوبا، اور اگر اس نے یہ بولا کہ اگر یہ میں نے ویڈیو سن لی یار یہ ویڈیو کو چھوڑ کے نا کوئی انٹرٹینمنٹ چیز لگاتا ہوں نا یار، تو بھی پکڑ میں آ گیا بھائی تیرے سامنے تو ہم نے وہ ویڈیو بھیجی تھی. یا اگر تیرے سامنے ویڈیو نہیں بھی آئی تھی تو بھائی ہم نے تو تجھے موبائل دیا تھا تیرے ہاتھ میں، تجھے استطاعت دی تھی، تو انٹرنیٹ پیکیج بھی کرواتا تو تلاش کرتا نا وہ ویڈیو کہ جس کو دیکھ کے تیرے پاس علم حاصل ہو جاتا. تو اس لیول تک پکڑ ہونی ہے، اور اس لیول تک پکڑ ہونے کی بات ہمارے یہاں انفارچونیٹلی کی نہیں جا رہی. تو کی جا رہی ہے وہ بھی، مطلب جو لوگ اپنی کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کوشش میں برکت عطا فرمائے، لیکن وہ اتنی کم ہے کہ وہ بہت کم لوگوں تک پہنچ پا رہی ہے. دیکھیں وہی بات آتی ہے نا، یہ سب سوچ کی بات آتی ہے. آپ نے سوچ یہاں پہ لمٹ کر دی ہے. ایگزیکٹلی. وہ یہ چیزیں ہم بار میں یہ اس لیے وہاں پر ویسٹرن مائنڈ سیٹ کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ دیکھیں وہ لوگ ان میں اس لیول کا فریڈم ہے کہ اگر کوئی چیز آپ نے سوسائٹی میں رہے بھی ہیں، آپ قریب سے دیکھا. ہاں تو دیکھیں ان کو یہ نہیں فرق پڑتا کہ کوئی لیڈر ہمارے ساتھ تو وہ خود نکل جاتے ہیں اس چیز کے لیے. ٹھیک ہے، کوئی بڑی آرگنائزیشن کال نہیں دیتی. نہیں کوئی یعنی وہ نہیں ہے کہ بھائی اگر اس پارٹی کا لیڈر کہے گا تو میں انہوں نے بس ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم اس چیز کو نکلیں گے، جو جوائن کرنا ہوتا ہے چاہے وہ ویسے ان کے ساتھ نہیں ہوں گے لیکن اس کاز کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. تو وہ چیز آپ دیکھیں گے مسلمان کنٹریز میں ہے نہیں. انفارچونیٹلی وہ چیزیں مار دی گئی. وہ ڈیسنٹ بہت عرصے سے اس پہ کام ہو رہا ہے، ایسی بات نہیں. ان کو بیسکلی ان لیڈرز کو یہاں پہ رکھا ہوا ہے اس طرح ہے پولیس اسٹیٹ بنا کے، یعنی تھریٹس اور یہ ملٹری پاور دے کے ان کو پاورفل اس لیے بنایا کہ بھائی آپ نے اپنی عوام کو کنٹرول میں رکھنا ہے، یہ آپ کی جاب ہے. وہ شیفرڈ ڈاگی والی بات ہے. اگر آپ نے یہ جاب نہیں کی آپ کو ریپلیس کر دیں گے، سمپل ایز دیٹ. ہمارے پاس اور بھی لوگ ہیں، ہمارے پاس اور بھی لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا، وہی بات ہے. اور وہ لوگ باقاعدہ رکھے بھی جاتے ہیں، ان کے سامنے ہر وقت آلٹرنیٹ تیار ہوتا ہے. عمران خان، نواز شریف ہے، نواز شریف زرداری ہے، یہی چل رہا ہے نا. ایگزیکٹلی یہی چل رہا ہے، بالکل یہی چل رہا ہے. یہ آئی مین اینڈ دس از پارٹ آف دا تھنگ. آئی مین اور ان کو دکھایا بھی گیا نا یہاں پر بھی کیا پلین ایکسیڈنٹس نہیں ہوا ہے، پلین کریش ہوا ہے، کچھ پتہ چلا اس کا کچھ نہیں. تو یہ تو بیسکلی وہ ایگزامپل دے رہے ہیں کہ بھائی دیکھیں اگر آپ نے ہمارے ساتھ نہیں کیا آپ بھی کسی پلین. اور ہمارے ملک میں بھی باری جو ہے وہ چینج بھی اس لیے کرائی جاتی ہے. ایک بار ایک کی باری دی، اگلے الیکشن کے اندر دوسرے کی باری دی. باری دی اس لیے جا رہی ہے کہ ایک جو ہے نا اپنی پوری لجنا بنا کے نہ بیٹھ جائے. ایگزیکٹلی. پورا سسٹم اس کے کنٹرول میں آ گیا. ہو سکتا ہے تو مسلمان ہی نا، کسی دن دماغ گھوم گیا اگر ہماری بات نہیں سنی تو پھر تو مسئلہ ہو جائے گا. اب ایک کام کرتے ہیں، 3.5 سال اس کو دیتے ہیں، 1.5 سال اس کو دیتے ہیں، اگلے 5 سال اس کو دیں گے. اس کو بولیں گے 5 سال تو نے حکومت کرنی، 3 سال میں پھر اس کی حکومت آؤٹ کر دیں گے اور ان کو بولیں گے جمہوریت کے اوپر چلو. رائٹ. یہ لیکن وہی بات ہے نا، دیکھیں ایبسولوٹ ڈیموکریسی از اینارکی. یہ بات تو ہمیں سمجھتے ہیں لیکن یہ تو اس چیز کے ہم یہ بات ہی نہیں کرتے کہ یہ تو ویسے تو ان کو ڈیموکریسی پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یہ اگر ڈیموکریسی ان کو پسند ہوتی تو ان کو حماس سے پرابلم کیوں ہے؟ بالکل ایگزیکٹلی رائٹ. یا اگر کہیں اور الیکشن ہوتا ہے، الجیریا میں الیکشن ہوتا ہے، ان کو پرابلم کیا ہے؟ تو آپ تو ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں نا، تو وہ they don't really care about democracy. وہ صرف دکھانے کی بات ہوتی ہے. کیونکہ اگر ڈیموکریسی کی بات ہوتی ہے ابھی یو ایس کے اندر اور ویسٹ کے اندر جو سینٹیمنٹ ہے، وہ جو لیڈرشپ ان کا ایک سینٹیمنٹ ہے اور جو عوام کا سینٹیمنٹ ہے وہ ٹوٹلی 180 ڈگری کا فرق ہے. اس کے باوجود جو ہے پولیٹیکل لیڈر کو اس کی جیب گرم کی ہوئی ہے نا، کہ بھائی ٹھیک ہے تم قربان ہو گئے، ہم نے تمہاری جیب گرم ہے، بچے باہر سیٹلڈ ہیں، سب یو گاٹ اٹ. یہ ہم کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیڈرشپ چلے گی، تمہاری لائف سیٹل ہے، تمہیں کیا پرابلم ہے؟ ہمارا کام کر کے جانا، تمہارا ٹینیور پورا ہوگا ہمارے پاس آ جانا. ایگزیکٹلی. اور وہ نظر ہمارا محل کھڑا کیا ہوا ہم نے، نظر آتا ہے. تو وہ ٹھیک ہے، وہ ان کو جاب لیتے ہی ان کے مسائل جو ہوتے ہیں وہ حل کر دیے جاتے ہیں. تو پھر ان کو بس ہوتا ہے کہ سیدھا جاب پوری ہو، میں اپنے دوسرے آفر لیٹر آتے ہی ساری چیزیں سیٹ.
ایگزیکٹلی. تو وہ چیز تو چل رہی ہے, آپ اس کو یعنی یہ چیز تو بالکل اوپنلی نظر آ رہی ہے. تو اب عوام کو بیوقوف بنانے والی وہ بات ہے کہ آپ نے کس طرح سے جو ہے نا کس لوگوں سے ہمیں ان کو یہ تاثر ایلوژن دینا ہے. وی ہیو ٹو میک اٹ ایلوژن کہ ان کو لگے کہ ہم کچھ مانے رکھتے ہیں کہ بھئی آپ نے الیکشن کیا, ووٹ ڈالا, بھئی نہیں ہوا, لیکن یہ پوری گیم ان کی پلان ہوتی ہے. اگر ان کے مرضی سے نہیں چلی تھی وہ کسی اور طریقے سے ڈیلیوژنل بنا دیا آپ نے سارے سسٹم کو. سب کچھ آپ کو وہ دیں گے کہ بھئی آپ کے پاس ہے. اگر آپ وہی ختم کر دیں گے پھر وہی چیز ہوتی ہے جیسے حماس کے, جیسے جو غزہ کے اندر کہ وہ ریبیلن کے وہاں پر ہوپ ہی ختم ہو گئی تھی نا. پھر دے ہیو نتھنگ ٹو لوز. بھئی یا تو یہ ہے یا یہ ہے, وی ڈونٹ کیئر, ہم جائیں گے. ٹھیک ہے نا, وہ یہ نہیں چاہتے. وہ آج تک ویڈیوز آتی ہیں ان لوگوں کی, مطلب ان کا مورال ٹھیک ہے, وہ سب کچھ ختم ہونے کے اوپر اپنا جو نقصان ہے ظاہر ہے, اپنے پیاروں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھتے ہیں, جب شہید ہوتے ہوئے آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے ہوتے ہیں, وہ آہیں اور پکارے بھی ہیں. ان کا مورال کسی بھی ویڈیو کے اندر ڈاؤن ہوتا ہوا نظر نہیں آیا, کسی بچے کا بھی نظر. بالکل الحمدللہ. آئی مین یہ ایمان اللہ تعالیٰ ان کا ایمان پہ قائم رکھے, ایمان پہ ان کا خاتمہ کرے جو بھی. لیکن وہی بات یہ آتی ہے نا کہ ہمیں تو اس لیول سے ہی پہلی جو ہے نا آپ نے ہمارے تو ایمان جو ہے وہ ان کے سامنے چونٹیاں نظر آتا ہے جب میں اپنی قوم کی بات یا اپنے دوسرے مسلمان ملکوں کی بات کر رہا ہوں. تو انفارچونیٹ بالکل آپ نے صحیح کہا, اور یہ بہت انفارچونیٹ سچویشن ہے. ہم سب کو ان دنوں کا جواب دینا ہے, ہم سب کو. اور وہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وقت آخر کے بارے میں پیشن گوئی کہ دجال کو جو ہے وہ بہت جلدی ایکسیپٹ کر لیں گے مسلمان, تو وہ نظر آتا ہے کہ کیسے کریں گے. تب یہ سب کچھ اتنا کھل گیا اب تو کہ وہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ پہلے ہم سوچتے تھے کہ یار کیسے ہوگا. صحابہ کرام بھی سوال کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا اللہ کے نبی مسلمان کر لیں گے کیسے. ہم بھی یہی سوال کرتے تھے جب تک یہ سب کچھ ہم نے دیکھا نہیں تھا. اب ہمیں جو OIC کے اندر کھڑے ہوئے آخر میں یوں تصویر جب کھنچاتے ہیں ویسے کر کے ہمیں نظر آتا ہے کہ یار یہ سب کے سب تو کارٹونز ہیں. دیکھیں ہاں ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ ریپرزینٹیو آف دا پیپل نہیں ہے, اور عوام جو ہے بھی مکمل طور پہ کمپرومائز ہوگا نہیں ہے. اس کے اندر تھوڑی سی رمق ہوگی, اگر کچھ کرنا بھی چاہتا ہوگا تو اتنا باندھ دیا گیا ہوگا کہ وہ بیسکلی کچھ نہیں کر پائے گا. ایگزیکٹلی. آئی مین اب ہم ٹرکی کی اگر مثال لیتے ہیں تو ٹرکی سپوزٹلی ریلیٹیولی اسپیکنگ ڈیموکریسی ہے. ایردوغان آئی مین ووٹ لے کے آیا تھا, لیڈر بنا تھا, لیکن ابھی بھی جو ہے انہوں نے ویسے تو اپنے اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز کیا, لیکن جو ان کا کمرشل انٹرسٹ ہے وہ تو ابھی بھی چل رہا ہے. اس میں کوئی آئی مین تھوڑی بہت کمی آ گئی ہے, بٹ دے اسٹل ٹریڈنگ. تو یہ چیز ہمیں دیکھنے کے دیکھیں ہم نے ان کو اسٹرانگ کیسے کیا, وہ اسٹرانگ ہوئے کیسے ہے. ٹھیک ہے نا, وہ اصل جو ہے وہ پکڑنے کی رسی کا جو سرا ہے وہ یہ ہے کہ اصل جو ہے وہ کیسے ہوا. تو اب وہی بات ہے نا کہ دیکھیں ہمارے طرف بہت ریسورسز ہیں الحمدللہ. آئی مین آپ کو پتہ ہے آئی مین 2/3 آف دا ورلڈ کا جو تیل ہے وہ مسلمانوں کے پاس ہے. گیس کے ذخائر بھی ماشاء اللہ سے ہمارے پاس, جو کانیں تھیں سونے کی کاپر کی وہ ماشاء اللہ سے. پھر ہمارے پاس لینڈ ایسی کہ جہاں سے بہت ماشاء اللہ سے گرین پاکستان کے اندر ریکارڈ ہے سونے کی جو کان. ایگزیکٹلی. اور میں آپ کو بہت سارے ممالک کے لیے ہمارے پاس اس وقت مسلمانوں کے پاس دنیا کا بہت بڑا اور ریسورسفل ایریا ہے ہمارے پاس, تو ان کی نظریں اس پہ ہیں. ٹھیک ہے نا, ان سے زیادہ ہی ہے. رائٹ, ایگزیکٹلی, الحمدللہ. لیکن بات وہی نا کہ انہوں نے تو ڈیوائڈ کر کے ایک ڈیزرونگ پرسن ایک انڈیزرونگ پرسن ہے اس کو اگر پاور میں دے دی, وہ لیڈر ہے ہی نہیں. بیسکلی تو کانکر انہوں نے کیا. ہاں, تو اس نے اگر ان لوگوں نے اگر ایسے بندے کو پاور دے دی تو وہ تو اس کی کیپیسٹی نہیں ہے نا, ڈیمیج کرے گا. وہ تو ڈیمیج کرے گا. وہ تو یہ تھوڑی دیکھے گا کہ بھائی اگر میں اپنی عوام کو اسٹرانگ کروں گا کہ میرے ملک کو فائدہ ہوگا, ہم سب کو فائدہ ہوگا. ہی از ناٹ تھنکنگ لائک دیٹ. وہ ایسے لوگ چاہتے ہیں, وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے. ہاں, وہ سوچ بھی نہیں سکتا. اگر وہ ایسے سوچ سکتا تو وہاں یہاں بیٹھا نہیں ہوتا. ایبسلیوٹلی. تو وہی بات ہے نا. تو اگر ان کے پاس کوئی پاور ہے وہ اسی بیس پہ پاور ہے کہ انہوں نے ایسے لیڈرز رکھے ہوئے یہاں پہ جو ہمارے ممالک کو, ہمارے ریسورسز کو سستے میں بیچ رہے ہیں اپنے پرسنل مفاد کے لیے, اور ان کو پاورفل کر رہے ہیں. دیکھیں اگر سب مسلمان ملک 57 مسلمان ملک کہتے ہیں کہ بھئی آج سے ہم ڈالر میں ڈیل ہی نہیں کریں گے, آپ دیکھیں کیسے ایک دن میں اوور نائٹ چیزیں چینج ہوتی ہیں. دیکھیں یہ بارٹر بھی لگا دیں گے تو ختم.
دیکھیں ہمارے پاس اتنی ریسورسز ہے کہ ہمارے بغیر اگر آپ کلیکٹیولی مسلمس کو دیکھیں تو دے نیڈ آر ریسورسز مور دین وی ایکچولی نیڈ. ایگزیکٹلی اصل میں بات یہ ہے, ٹھیک ہے, را مٹیریل ہمارے پاس سے جاتے ہیں, وہ ہمیں فنش پروڈکٹ دے دیتے ہیں, ہم را مٹیریل مارکیٹ ویلیو میں دیتے ہیں, وہ ہم سے پریمیم پہ چیزیں بیچتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یعنی آپ نے پوری دنیا کا اسٹیل اور کاپر آپ ہم سے لے کے جا رہے ہیں, پھر آپ نے اس کا کوئی چیز بنا کے جو ہے نا ریفائن کر کے بنا کے آپ ہی ہمیں واپس کر رہے ہیں, ہم 10 times پرائز دے رہے ہیں, آپ جو ہے نا بلو دا مارکیٹ ویلیو ہم پہ پریشر کر کے دے رہے ہیں. یعنی آپ نے ہماری کرنسی کو بار بار ہر سال ڈیویلیو کرے کہ ہر سال جو چیز مارکیٹ ویلیو اس کے بھی 10% آپ کے کم ہوں گے, بھائی آپ کی کرنسی بیکار ہے. ان اور 10% 15% مزید ڈسکاؤنٹ پہ ہم چیزیں دے رہے ہیں, وہاں سے ہم پریمیم پہ اٹھا رہے ہیں. جب ہمارا 10% کم ہوگا تو وہاں سے جو آئے گا وہ تو اور زیادہ اوپر آئے گا بیسکلی. تو لیکن ہم اس چیز کو پرپیچویٹ کر رہے ہیں, ہم کانڈوئٹس ہیں کلیکٹیولی. یا اگر ہم کسی کمپنی کو بزنس دیتے ہیں, اگر کوئی بھی کمپنی اٹھا دیتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کے پاس آلٹرنیٹ موجود ہے آپ اس آلٹرنیٹ کو دیں, آپ یو شوڈ اسٹاپ ان کو بزنس اس طرح سے ڈیمیج کرنا پڑے گا. جیسے وہ بوائکاٹ, ڈائیورسمنٹ اور سینکشنز موومنٹ ہے, اس کو آپ کو امپلیمنٹ کرنا ہے کمپلیٹلی اکراس دی بورڈ. یعنی صرف یہی نہیں کہ صرف اسرائیلی کمپنیز کو, بٹ اینی کمپنی بزنس کارپوریشن جس کا 1% بھی فریکشن بھی اگر ان کے پاس جا رہا ہے تو وہ ہمارے لیے, کیونکہ ہمارے ہاتھ خون سے رنگ, اور اگر ویسٹرن ہے تو ڈیفینیٹلی جا رہا ہے, بالکل جا رہا ہے. لیکن لیٹس سے اگر آپ کو اوپنلی پتہ کہ بھائی یہ برانڈ ہے یہ تو دے ہی رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو وائی آر وی سپورٹنگ دیٹ برانڈ. آئی مین میں لائک آؤٹ آف دا وے کبھی جاتا ہوں اور میں چیزیں نہیں لیتا ہوں جو مجھے حالانکہ ایکسپینسو بھی کبھی پڑ رہی ہوتی ہے, بٹ وی شوڈ ناٹ سپورٹ دیم. آئی مین چاہے وہ کوئی سی بھی کمپنی ہو جو سپورٹ کر رہی ہو, آئی مین یو نیم اٹ, آئی مین آپ کو وی شوڈ ناٹ سپورٹ اٹ. اور صرف یہ بہت بڑی یہ آپ کی لانگ ٹرم اپروچ ہونی چاہیے, ابھی کی نہیں. ایگزیکٹلی, بالکل یہ بات کر رہا تھا. ایک دفعہ پریشر پڑا تھا پچھلے پہلے آئی مین 70s میں جب پڑا تھا, جب سعودی کے شاہ فیصل نے ان کا تیل بند کر دیا تھا, آج گھٹنوں پہ آ گئے تھے انہوں نے. اس کے بعد شاہ فیصل کے ساتھ کیا کیا وہ, اس کے بعد پھر جب یہ کارٹونز کا ایشو ہوا تھا ڈچ ہالینڈ وغیرہ کے اندر پہ, انہوں نے بھی ان کا مکھن لینا بند کر دیا تھا, بہت ساری پروڈکٹس انہیں بند کر دی تھی مڈل ایسٹ سے, آ گئے تھے فورن سے. تو ابھی بھی ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ وائی آر دیز برانڈز ہیئر, یہ ہمیں لوٹ رہے ہیں. آئی مین یہ چیز ہم آرام سے بنا سکتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں. تو بالکل ٹھیک ہے, ایسے ویلیو ایڈ کر رہے ہیں نا, کوئی چیز کوئی اور بھی ویلیو ایڈ کر سکتا ہے. تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے اپنے بزنس اسٹرانگ ہوں گے اور دے ول بیکم ویک, اور اس طرح سے ان کی ہیجمنی ختم ہوگی. ورنہ تو ہم اسی طرح رہیں گے اگر ہم وہی اپنا آج تھوڑا سا ہم نے اپنی ہیبٹس کو چینج کیا پھر بعد میں واپس کر لیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لانگ ٹرم پلاننگ کرنی ہوگی اور اپروچ جو ہے وہ بڑی کرنی ہوگی. بغیر اپروچ کے ساتھ جائیں گے تو کلیکٹیولی جب آپ ایفرٹ کریں گے اس حوالے سے کہ جی اپنا بنایا جائے, بیسکلی تو اپروچ یہی ہونی چاہیے نا کہ اپنا جب بنائیں گے تو اپنے لوگوں کو بھی جب آلٹرنیٹ آپ دے دیں گے تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ان کی چیز جو ہے وہ خریدنا نہیں چاہے گا. آلٹرنیٹ جب اچھا موجود ہوگا تو پھر لوگوں کے پاس آپشن ہی ختم ہو جائے گا نا ان کی چیز خریدنے کا. ٹھیک ہے تنویر, تھینک یو سو مچ فار کمنگ اور تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بہت زیادہ آج کا پروگرام تھوڑا سا لمبا ہوا, لیکن ہم نے اس میں کوشش کی کہ پورا جو سینیریو ہے وہ آپ کو ایک ہی پروگرام کے اندر سمجھایا جائے. اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ آج کی پوڈ کاسٹ بہت اہم ہونے والی ہے. اس کو شروع سے آخر تک اگر آپ نے پورا نہیں دیکھا ہے تو دوبارہ جائیے, شروع سے اس کو دیکھنا شروع کر دیجئے اور آخر تک اس کو دیکھیے تاکہ آپ کو بات مکمل طور کے اوپر سمجھ میں آ جائے جو ہم نے ویژوالائز کرانے کی آپ کو کوشش کی ہے. پروگرام پسند آیا ہو تو اس کو ضرور شیئر کیجیے گا, اور چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ نوٹیفیکیشن اسی طرح کے معلوماتی پروگرامز کے آپ کو وقت پر مل جائیں. اور ساتھ ہی ساتھ آخر میں جانے سے پہلے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں کسی بھی طریقے سے تو کہیں نیچے لگا ہوا کہیں آپ کو بینر نظر آ رہا ہوگا, آپ اس طرح بھی سپورٹ کر سکتے ہیں. یو کین آلسو بیکم اے ممبر, اور فائنینشلی آپ ہمارے چینل کو ہمارے کاز کو سپورٹ کر سکتے ہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. دس واز محمد صادق اسلم سائننگ آف. اللہ حافظ.